BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کا فیصلہ کہ یمن کے تنازع میں غیر جانبدار رہا جائے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ تلنگانہ پولیس مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، تلنگانہ پولیس مرد آباد۔ انڈیا میں مبینہ جعلی پولیس مقابلوں میں 25 افراد کی ہلاکت کے قضیے نے طول پکڑا۔ سول سوسائٹی کا احتجاج اور عدالت کا سوال کہ اب تک قتل کا مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اب زور کا جھٹکا ذرا آہستہ لگے گا، کیونکہ سائنسدانوں نے ایک ایسا میٹیریل تیار کیا ہے جسے بلٹ پروف جیکٹ میں ڈالا جائے تو گولی سے لگنے والا جھٹکا ہلکا لگتا ہے۔ پاکستانی پارلیمان نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی قیادت والی عسکری کارروائیوں میں شمولیت کی درخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک متفقہ قرارداد میں کہا ہے کہ ملک کو اس تنازع میں غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں بحث کے آغاز پر پاکستان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے مسلح افواج اور جنگی ساز و سامان مانگا ہے، تو پاکستان کے پہلی مرتبہ ایسے انکار سے کیا سعودی عرب کی بھمیں چڑھیں گی؟ جائزے کے ساتھ ہارون رشید۔ آپ ریزولوشن لے کے آئیں گے؟ ایوان میں 5 روز تک جاری بحث کے بعد متفقہ قرارداد پر مبارکباد۔ پاکستانی پارلیمان نے یمن کے معاملے میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان تاہم سعودی عرب پر حملے کی صورت میں اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا۔ In case of any violation of its territorial integrity or any threat to Haramain Sharifain, Pakistan will stand shoulder to shoulder with Saudi Arabia and its people. 12 نکاتی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان یمن کے بحران کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ اور OIC میں سرگرم سفارتی کردار ادا کرے۔ اس بابت کوششوں کا آغاز تو نواز شریف نے پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن ترکی کے دورے کے علاوہ اس میں زیادہ پیش رفت فی الحال دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ البتہ ایرانی وزیر خارجہ کے دورے کو بھی یمن کے تناظر میں پاکستانی موقف سے آگاہ کرنے کے موقع کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس قرارداد کے نتیجے میں پاکستان کے قریبی اتحادی سعودی عرب کے کہیں ناراض ہو جانے کا تو کوئی احتمال نہیں۔ ہم نے جو ان سے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ اسی بنا پہ ہیں کہ اگر سعودی عربیہ میں خطرہ ہے تو ہم ان کے ساتھ ٹھہریں گے۔ یہ ہماری انسپوکن انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ رہی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، کہ سعودی عربیہ نے ہم سے ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ کہا ہے کہ ہماری دفاع کا اہم ستون پاکستان ہے، پاکستان کی افواج ہیں، پاکستان کے عوام ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے ان سے فوج مانگی تھی، تاہم یہ نہیں بتایا کہ یہ فوجی اسے دفاعی مقاصد کے لیے یا لڑائی کے لیے چاہیے تھے۔ پارلیمانی قرارداد سے اب پاکستان کے لیے صرف سفارتی کردار ادا کرنے کی گنجائش ہی بچی ہے۔ ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد۔ متفقہ قرارداد کے متن پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس پارلیمنٹ کے اجلاس سے پہلے ہوا تھا۔ اس میں کسی سیاسی جماعت نے حکومت سے کوئی ضمانت تو نہیں مانگی تھی؟ یہی سوال ہمارے نامہ نگار ہارون رشید نے مسلم لیگ ق کے سینیٹر مشاہد حسین سید سے کیا، جو اس اجلاس میں موجود تھے۔ نہیں، کوئی نہیں۔ ہماری آج میٹنگ ہوئی ہے پارلیمنٹری لیڈرز کی، اسپیکر تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے حکومت کی طرف سے، وزیر خزانہ، اور پھر ہماری پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی، اور پرائم منسٹر کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ سارا ان کے سب نے سائن کیے ان کے سامنے۔ پارلیمان نے حکومت کو یمن کے مسئلے میں غیر جانبدار رہنے کے لیے کہا ہے، تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اعلانیہ یا غیر اعلانیہ طور پر پاکستان کوئی فوجی مدد نہیں کرے گا سعودی عرب کی؟ ہم نے ہر مسلمان کاز میں جو مظلوم مسلمان ہیں، جن پر جارحیت ہوئی ہے یا جو ظلم کا شکار ہیں، ہم نے ان کی مدد کی ہے۔ لیکن جب کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے دو مسلم ممالک میں، یا کوئی خانہ جنگی کی صورتحال ہوتی ہے یا اندرونی خلفشار ہوتا ہے، اس میں پاکستان حصہ نہیں لیتا۔ آپ کو یاد ہے 8 سال تک ہمارے پڑوس میں ایران عراق کی جنگ چلتی رہی، ہم نے اس میں بھی غیر جانبداری کا اظہار کیا تھا۔ اس 5 دن کی بحث کے دوران اکثر اراکین نے یہ شکایت کی کہ حکومت نے تمام تفصیلات اس معاملے کی ان کے سامنے نہیں رکھی، جس کی وجہ سے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلہ سطحی معلومات کی بنیاد پر کیا گیا ہے؟ نہیں جی، ہمارے پاس
اب تو کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی. جو حکومت نے بیان دے دیا واضح دے دیا, اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی ایک واضح جواب اور واضح دے دیا. اور پارلیمنٹ کا جو جواب ہے وہ حکومت کا نہیں ہے, وہ ایک قومی اتفاق رائے ہے جس میں حکومت اور حزب اختلاف شامل ہیں. یہ جو ڈاکیومنٹ ہم نے ڈرافٹ کیا, جس کے ڈرافٹنگ میں بھی شامل تھا, ہم نے مل جل کے کیا, اور 2-2.5 گھنٹے ہمیں صرف ہوئے اس کے اوپر, بڑی محنت ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے اہم سوال تو اس قرارداد سے یہ ابھرتا ہے کہ کیا سعودی عرب اس قرارداد سے ناراض تو نہیں ہوگا؟ سعودی عربیہ کے ساتھ تو سر آنکھوں پر ہمارا برادر مسلمان ملک ہے, ہماری مدد کی ہے انہوں نے, اور ہمارا ایک کسی لیول پر موسم بھی کہہ سکتے ہیں. جب پاکستان کے نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے انہوں نے مدد کی, پھر پچھلے سال انہوں نے اتنی مدد کی, اور ہم نے بھی ماضی میں ان کی مدد کی. جب ان کو خطرہ تھا 80s میں تو ہم نے اپنی فوج بھی بھیجی, 1991 میں بھی جب خطرہ تھا فوج بھیجی. تو ہم نے ایک واضح طور پر کہا ہے کہ جہاں اگر ان کی سالمیت اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس وقت سعودی عربیہ کو براہ راست نہ کوئی خطرہ ہے, نہ حرمین شریفین کو کوئی خطرہ ہے. سعودی عرب نے فوج تو مانگی تھی, اب یہ نہیں ہمیں معلوم کہ وہ دفاعی مقاصد کے لیے تھی یا لڑائی کے لیے تھی, لیکن حکومت پاکستان نے کوئی ضمانتیں تو دی ہوں گی سعودی عرب کو اس قرارداد کے آنے سے پہلے. اگر ان کو ضرورت پڑے, اگر وہ جارحیت کا شکار ہوں, وہ اپنی جگہ, اور یمن کی جو خانہ جنگی ہے اس میں کودنا اپنی جگہ. ہمارا کام ہونا چاہیے آگ بجھانے میں, نہ کہ آگ بھڑکانے میں. تو آپ کیا خیال ہے آپ کا کہ دفاعی مقاصد کے لیے بھی پاکستان فوج نہیں دے گا سعودی عرب کو؟ ابھی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے نا. اور اس بارے میں ٹویٹر پہ بھی لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. ڈاکٹر نادیہ خان لکھتی ہیں کہ فیصلہ یقیناً درست ہے, لیکن مشکل گھڑی شاید سعودی عرب کو قائل کرنے اور وہاں پر موجود 20 لاکھ پاکستانیوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا. ایت بورل نے شعر بگاڑتے ہوئے ٹویٹ میں کہا, نہ خدا ملا نہ وصال صنم, رہے غیر جانبدار تمام عمر ہم. آخر میں عامر مغل کہتے ہیں کہ اس سے بہتر اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں. لاہور ہائی کورٹ نے 26 نومبر 2008 کو ممبئی پر ہونے والے حملے کے کیس کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے احکامات معطل کر کے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا ہے. عدالت نے حکومت سے مسٹر لکھوی کی نظر بندی سے متعلق تمام ریکارڈ طلب کیا تھا, لیکن پھر اسے یہ تسلی بخش نہ لگا اور ملزم کی رہائی کا اس نے حکم دیا. ادھر بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے اس رہائی کو افسوسناک اور مایوس کن قرار دیا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پاناما میں کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگز سے ملاقات کی ہے. یہ امریکہ اور کیوبا کے درمیان نصف صدی سے زیادہ عرصے میں اعلیٰ سطح کا پہلا باقاعدہ رابطہ ہے. امریکہ نے کیوبا کا نام دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکالنے کی سفارش بھی کی ہے. آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کرکٹ کمنٹری کو نئی زبان عطا کرنے والے رچی بینو 84 سال کی عمر میں چل بسے. لیگ اسپنر رچی بینو نے آسٹریلیا کے لیے 63 ٹیسٹ میچ کھیلے, ان میں سے 28 میں کپتانی کی, اور 1964 میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے صحافت اور کمنٹری کو اپنایا. بھارت کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں پیش آنے والے 2 پولیس مقابلوں میں 25 افراد کی ہلاکت کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے. حیدرآباد دکن کی ہائی کورٹ نے آج حکومت سے دریافت کیا کہ سندل کی لکڑی کے مبینہ اسمگلروں کی ہلاکت کے سلسلے میں قتل کا مقدمہ کیوں درج نہیں کیا گیا. دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ. تلنگانہ پولیس مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، تلنگانہ پولیس مرد آباد. انصاف کی فریاد. ان مقابلوں کے بعد ملک کے کئی حصوں میں مظاہرے ہوئے اور مطالبہ یہ ہے کہ پولیس کے خلاف قتل کا مقدمہ قائم کیا جائے. بنیادی الزام یہ ہے کہ مارے جانے والے لوگ بے گناہ لکڑہارے تھے اور ان میں سے کچھ کو مقابلے سے 1 روز پہلے پولیس نے ایک بس سے اتار کر اپنی تحویل میں لے لیا تھا. ہماری بنیادی مانگ یہ ہے کہ ان دونوں انسیڈنٹس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے اور جو بھی پولیس والے اس میں مجرم ہیں ان کے اوپر کارروائی کی جائے. حیدرآباد کی ہائی کورٹ نے آج ریاستی حکومت سے دریافت کیا کہ سندل کے مبینہ اسمگلروں کی ہلاکت کے سلسلے میں کیوں قتل کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا. دوسرے واقعے میں تلنگانہ کی پولیس نے 5 نوجوانوں کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جب انہیں دہشت گردی کے مقدمات کے سلسلے میں عدالت لے جایا جا رہا تھا. الزام یہ ہے کہ پولیس نے انہیں انتقامی کارروائی میں ہلاک کیا
क्योंकि चंद रोज कबल शिद्दत पसंदों के हमले में 2 पुलिस एहलकार मारे गए थे। पुलिस गाड़ी में बच्चों को मार दिए। वो एक्यूज जो था, उनके फादर बोल रहे, उनके लॉयर बोल रहे कि 6 महीने पहले वो कोर्ट्स को लेटर लिख के दिए कि उनकी जान को खतरा है, और 6 अप्रैल को लेटर दिए कोर्ट को कि उनको वरंगल जेल से हैदराबाद जेल ट्रांसफर किया। इन वाकयात से मुल्क में फर्जी मुकाबलों पर बहस दोबारा शुरू हो गई है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा, अमेरिका में सफ़ेद फार्म पुलिस वाले के हाथों एक स्याह फार्म की हलाकत की नई वीडियो, और गैलेक्सी ने ऐसी खबरों को अफवाहें करार दिया है कि उसका नया फोन iPhone 6 की तरह मुड़ सकता है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। एक सनसनीखेज वीडियो और उससे मचने वाले तहलके की खबर। अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना में एक सफ़ेद फार्म पुलिस वाला एक स्याह फार्म शख्स पर के जो गाड़ी से निकलकर भागता है, उस पर बेदरेग फायरिंग करके उसे हलाक करता है। फायरिंग और हलाकत वाली ये वीडियो खुद पुलिस की कार पर नस्ब कैमरे की है। पुलिस अफसर बर्खास्त कर दिया गया है, उस पर कत्ल की फर्द जुर्म आयद की गई है। BBC के नामानिगार अलीम मकबूल की जनूबी कैरोलिना से रिपोर्ट, जावेद सोमरो की ज़बानी। ये वो वीडियो है जिसने अमरीकियों को शिशदर कर दिया और गोली चलाने वाले पुलिस अफसर को सलाखों के पीछे धकेलने का सबब बना। 50 साला स्याह फार्म वॉल्टर स्कॉट को गोली मारकर हलाक किया गया। इससे कबल उनको बज़ाहिर उनकी कार की पिछली बत्ती खराब होने की बिना पर रोका गया था। पुलिस की कार के डैशबोर्ड पर नस्ब कैमरे की इस फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिम पुलिस एहलकार माइकल स्लैगर वॉल्टर स्कॉट से बात कर रहे हैं। उसके बाद वॉल्टर स्कॉट गाड़ी से निकलते हैं, लेकिन उन्हें वापस बैठने के लिए कहा जाता है। उसके फौरन बाद मिस्टर स्कॉट गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं। मुल्जिम पुलिस एहलकार का कहना है कि वॉल्टर स्कॉट उन्हें धमकियां दे रहे थे। लेकिन इस वाक़े की सबसे पहले मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियो पुलिस एहलकार के दावे को मुस्तरद करती है। इस वीडियो बनाने वाले शख्स को वॉल्टर स्कॉट के खानदान वाले एक हीरो करार देते हैं। जब वॉल्टर स्कॉट जमीन पर गिरे तो मैं इनकी मदद के लिए गया। पुलिस भी वहाँ थी, पर फिर मजीद इमदादी फोर्स वहाँ पहुँची। पुलिस को मेरी मौजूदगी का इल्म था। वीडियो बनाने वाले शख्स का कहना है कि उन्होंने इस वीडियो को ज़ाया करने के बारे में सोचा था क्योंकि उससे उनकी जान को खतरा हो सकता था। मैंने सोचा अगर मिस्टर स्कॉट की जगह मेरा कोई रिश्तेदार होता तो मैं वाक़ये की हकीकत ज़रूर जानना चाहता। पुलिस एहलकार माइकल स्लैगर को उनके ओहदे से बरतरफ करके उन पर कत्ल की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उनके बारे में मालूम हुआ है कि माजी में भी उन्होंने एक शख्स पर टेजर गन से हमला किया था। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की दोबारा तहकीक कर रही है। वो एक पुलिस अफसर है, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ताकत है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस जगह जो वाक़या हुआ उसमें पुलिस एहलकार पर सिर्फ इसलिए फर्द जुर्म आयद हो सकी है क्योंकि इस वाक़े की वीडियो मौजूद थी, जबकि इस तरह के दीगर वाक़यात में एहलकारों को सजाएं नहीं हो पाती। जहां ये वाक़या हुआ उस इलाके के सेनेटर ने एक बिल पेश किया है जिसके तहत रियासत के सभी पुलिस एहलकारों की वर्दी पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। रंग और नस्ल की बुनियाद पर लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, और एक बार जब हम इस मसले की शिनाख्त कर लेंगे तो हम इस तरह की पॉलिसियां अमल में ला सकेंगे जिससे शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया जा सकेगा। वर्दी पर लगे कैमरे इंसाफ दिलाने और एहतसाब करने में मददगार साबित होंगे। कैमरे नस्ली कशीदगी का हल नहीं, और ये कशीदगी हर उस मर्तबा मंजर-ए-आम पर नमूदार होती है जब एक स्याह फार्म फर्द किसी सफ़ेद फार्म अफसर के हाथों मारा जाता है। देखते हैं कि bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। इस साइंसी तहकीक में बहुत दिलचस्पी है कि बाल नोचने से और भी ज़्यादा उगते हैं, और उर्दू ज़बान और किताबों से लगाव से मुताल्लिक़ मुबश्शिर अली ज़ैदी का आर्टिकल कराची का कद्दू बहुत शौक़ से पढ़ा जा रहा है।
اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے. پتہ ہے youtube.com/BBC اردو. ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین میں بے حد مقبول ہوتا جا رہا ہے. اب تک اسے 20 لاکھ سے زیادہ مرتبہ دیکھا جا چکا ہے، جس کے لیے ہم اپنے ناظرین کے بہت شکر گزار ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سائنسدانوں نے ایک ایسا میٹیریل تیار کیا ہے جسے بلٹ پروف جیکٹ میں ڈالا جائے تو گولی سے لگنے والا جھٹکا کم لگے گا. اور سیمسنگ نے ان افواہوں کی تردید کی ہے کہ اس کا نیا فون iPhone 6 کی طرح موڑ سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہفتے وار سلسلہ کلک ایمن خواجہ کے ساتھ. پولینڈ میں سائنسدانوں نے ایک ایسا مادہ تیار کیا ہے جسے اگر بلٹ پروف جیکٹ میں ڈالا جائے تو اسے گولی سے لگنے والے جھٹکے سے بچا جا سکے گا اور جسم کو اندرونی طور پر لگنے والی چوٹ سے بچایا جا سکے گا. یہ مادہ گولی کے لگتے ہی جم جاتا ہے اور اس سے ہونے والے اثر کو بلٹ پروف میں پھیلنے سے روک دیتا ہے. اس ہفتے ٹویٹر نے ویڈیوز کے لیے سلو موشن فنکشن بھی متعارف کروایا ہے. اور 2 سال کی مرمت کے بعد ہائیڈرون کولائیڈر نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے، جس میں 2013 کے بعد پہلی مرتبہ مشین کی 27 کلومیٹر طویل سرنگ میں پروٹونز چکر لگا رہے ہیں. ایک موبائل بیٹری بھی سامنے آئی ہے جو صرف 1 منٹ میں چارج کی جا سکتی ہے. اور ایپل کی گھڑی اب امریکہ اور 8 دوسرے ممالک میں مارکیٹ میں سیل کے لیے دستیاب ہے. اس گھڑی پر صارفین ای میل چیک کر سکتے ہیں، میوزک سن سکتے ہیں اور اسے آئی فون کے ساتھ پیئر کر کے کال بھی کی جا سکتی ہے. ایپل کی حریف کمپنی سیمسنگ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس کا نیا فون گیلیکسی S6 ایج ایپل کے آئی فون 6 پلس کی طرح مڑ سکتا ہے. کمپنی کا کہنا ہے کہ جو بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے اسے دوبارہ ان کے فون کا تجزیہ کرنا چاہیے. آخر میں آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ آج سحربین کا اہم موضوع تھا یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی قیادت والی عسکری کارروائیوں میں شمولیت کی درخواست کو پاکستانی پارلیمان نے نظر انداز کرتے ہوئے ایک متفقہ قرارداد میں کہا ہے کہ ملک کو اس تنازع میں غیر جانبدار رہنا چاہیے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_جامعی. اس کے ساتھ ہی سحربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر حاضر ہے. آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو شفیع جامعی کو پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے.